الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کے حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور ان باتوں پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے ہٹ کر کوئی بھی شخص اپنی زندگی گزارتا ہے
تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ہم ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کے پاس ان کے اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو اسی لیے ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ ایک مسلمان، ایک مومن کا ایک ارادہ، ایک خواہش، یہ تمنا یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس دنیا سے جا کر ہم آخرت میں جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ یہ حقیقی مومن کی علامت ہے، یہ حقیقی مسلمان کی سوچ و فکر ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھنا چاہیے، آگے رکھنا چاہیے۔ تبھی جا کر کیا ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کیا ہے آپ کو کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے رزق میں جو ہم روزانہ محنت کر کے کماتے ہیں اس کے تعلق سے رزق میں برکت کیسے حاصل کریں، گھر میں، دکان میں، مکان میں، زندگی میں سکون و اطمینان کیسے حاصل کریں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں کیسے حاصل کریں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ تو آج بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ وہ موضوع بہت ہی اہم ہے، وہ موضوع ہے عقیدہ توحید اور اس کے فوائد۔ توحید کی جو عظمت ہے، توحید کی جو اہمیت ہے، توحید کی جو فضیلت ہے، آپ کے سامنے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس موضوع پر بحث کر کے، اس موضوع کے تعلق سے بیان کر کے تقریباً بہت سال ہو گئے، خاص طور پر اس موضوع پر کیا ہے بیان کر کے بہت دن ہو گئے۔ تو اسی لیے آج آپ کے سامنے کیا ہے توحید کے تعلق سے چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ تو دیکھیے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یہ سورت ہر کسی کو یاد بھی ہوگا، سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کیا ہے ہم سب کو یاد ہے، قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس سورت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو وہ قرآن مجید کی 10 پارے پڑھنے کے برابر ہے۔ قرآن مجید کی 10 پارے پڑھنے کا ثواب کیا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس سورت کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس سورت کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے، کہاں پر؟ مکہ کے اندر کفار اور مشرکین، ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ پتھر خدا ہو سکتا ہے، درخت خدا ہو سکتا ہے، مرا ہوا انسان وہ خدا ہو سکتا ہے، وہ چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، ہر چیز کو وہ خدا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب
कुफ्फार और मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, पूछा कि हमारे जो खुदा हैं, हमारे जो रब हैं, उनका नाम और नसब हमारे पास है कि हमारे बुतों के नाम ये हैं, वद है, सुवा है, यगूस है, इनका हम नसब नामा गिनाते हैं। वो एक लंबा नसब नामा क्या है, गिनाते हैं कि ये हमारे खुदा का नसब नामा है। तो वो सवाल करते हैं कि आपके खुदा का नसब नामा क्या है, बताइए, आपके खुदा का खानदान का नाम बताइए। देखिए इतनी जहालत मक्का के अंदर पाई जाती थी, इतनी कहे उनके अंदर बेअक्ली उनके अंदर पाई जाती थी। वो सवाल करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम्हारे खुदा का नसब नामा बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत को नाजिल करते हैं। इस आयत को नाजिल करके कहते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन कुफ्फार मुशरिकीन के सामने कह दो, अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस आयत के अंदर और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कुरान मजीद का खुलासा इसी एक आयत के अंदर जमा दिया है। और इस आयत को छोटा से छोटा सूरा नाजिल करने के खास मकसद ये भी है कि दुनिया के अंदर छोटा सा छोटा बच्चा भी इस सूरे को याद करके उसका माना, उसका मतलब, उसका मफहूम क्या है वो सीख सके। अगर बड़े बड़े सूरे हो तो एक बच्चा नहीं पढ़ सकता, उसका माना, मफहूम, उसका मतलब नहीं समझ सकता, लेकिन एक दो लाइन में जो सूरा है उसका हर किसी को क्या है, हम हमारे घरों में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, 3 साल के, 2 साल के, क्या है 4 साल के जो बच्चे होते हैं, वो क्या है आज का मुआशरा अगर हम देखेंगे कि 3 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं, उनकी जुबानों से वो उनको पता नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन उनकी जुबानों से गालियां निकलती हैं, उनकी जुबानों से ऐसे ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो क्या है बड़े बड़े लोग बेफानी में, जहालत में करते हैं। ऐसी बातें क्या है छोटे छोटे बच्चे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को कुरान नहीं सिखाया, बल्कि हमने अपने बच्चों को वो सिखाया जो कुफ्फार मक्का के अंदर, जो जहालत कुफ्फार मुशरिकीन के अंदर पाया जाता था, वो जहालत आज हमारे बच्चों के अंदर पाया जाता है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत को छोटा सूरत नाजिल करने के खास मकसद ये भी है कि ये सूरत हर दुनिया के अंदर हर बच्चे का इसको पढ़े, इसका माना, इसका मफहूम, इसका मतलब समझ सके। तो मेरे मुहतरम भाइयों, और इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया इस दुनिया के अंदर गुजरे हैं, तमाम अंबिया के पास एक ही पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा। वो पैगाम क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। यही पैगाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क्या है पैगाम भेजा गया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस तौहीद की, इस अकीदे तौहीद की इतनी बड़ी फजीलत है, इतनी बड़ी अहमियत है कि आदम अलैहिस्सलाम, आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले कौमों की जो शरीयतें हैं, पिछले कौमों के जो कानून हैं, इस्लामी कानून हैं, वो अलग अलग होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ख़ास भाई बहन कहे शादी कर सकते थे, इसलिए कि इंसानी नस्ल की शुरुआत उन्हीं के ज़रिए से होना था। इसीलिए उस शरीयत में कहे भाई बहन, ख़ास भाई बहन कहे शादी करना जायज़ था। लेकिन हमारी शरीयत में, यानी उम्मत मुहम्मदिया की शरीयत में जायज़ नहीं है। इस तरह हर शरीयत में, यानी हर नबी के शरीयत में अलग अलग कवानीन हैं, अलग अलग इबादतें हैं, लेकिन तौहीद एक ऐसी इबादत है, तौहीद एक ऐसी कहे इबादत है कि किसी भी ज़माने में, किसी भी शरीयत में ज़र्रा बराबर भी कमी महसूस नहीं है।
آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہیں جس طرح آدم علیہ السلام لا الہ الا اللہ کہتے تھے اس وقت سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک یہ پیغام ذرہ برابر بھی نہیں بدلا. تو یہ توحید کی فضیلت ہے میرے بھائی, یہ توحید کی اہمیت ہے. اور اسی طرح میرے محترم بھائی, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں ہم نے ان کی طرف وحی نازل کی. وہ وحی نازل کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہی پیغام آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر گزرے ہیں ان تمام انبیاء کو یہی پیغام ہم نے دیا ہے. لہٰذا آپ بھی اس پیغام کو لوگوں میں عام کریں, لوگوں کو دعوت دیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کب ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بولو میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال کی عمر میں نبی بنایا گیا؟ کتنے؟ 40 سال کی عمر میں. اور 40 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد کتنے سال زندہ رہے؟ 23 سال. کتنے سال؟ 23 سال. یعنی پورا مکمل ہوگا کیا ہے 60 پر 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس توحید کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 13 سال نبوت کے بعد, نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر صرف ایک ہی پیغام لوگوں کو دیا کرتے تھے. ایک ہی پیغام, وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں؟ کیونکہ 13 سال کی زندگی میں مکہ کے اندر چوری بھی ہوا کرتا تھا, زنا بھی ہوا کرتا تھا, سود بھی کھاتے تھے, زنا بھی کرتے تھے, اور بہت ساری ایسی گناہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر کیا جائے تھے, تمام کے تمام گناہ اس مکہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ زندگی میں کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ کے بارے میں لوگوں کو نہیں روکا, لیکن ایک چیز کے بارے میں لوگوں کو روکنے کی کوشش کی. وہ کیا تھی؟ بتوں کی عبادت سے. کس کی؟ بتوں کی, پتھروں کی, درختوں کی عبادت سے, سورج کی عبادت سے, ستاروں کی عبادت سے, چاند کی عبادت سے, ان تمام چیزوں سے لوگوں کو روکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ توحید کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 13 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو دین کا پورا مکمل حصہ مدینے میں نازل ہوا. دین کا پورا حصہ کیا ہے؟ مدینے میں نازل ہوا. لیکن ان دین کا پورے حصے میں ایک حصہ کیا ہے؟ 13 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام لوگوں کو دیا. اور اسی کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہیں, یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں. اور روانہ کرنے سے پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں, اے معاذ, تم جس قوم کی طرف, جس ملک کی طرف, جس شہر کی طرف تم جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب سے مطلب ان کو آلریڈی کتاب دی گئی ہے, ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہاں پر کتاب دی گئی ہے. وہ عیسائی ہیں, یہودی ہیں, نصارہ ہیں, وہاں پر اہل کتاب موجود ہیں. جب آپ وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلے آپ ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ اس کلمے کی طرف دعوت دیں. اس کلمے کی طرف کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی, دیکھیے توحید کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز, نہ نماز کا, نہ روزے کا, نہ زکوٰۃ کا, نہ حج کا, کسی بھی چیز کا, یہاں تک کہ گناہوں کا بھی ذکر نہیں کیا کہ تم ان گناہوں سے ان کو نہ روکو,
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے تم اس ملک میں اس شہر میں قدم رکھتے ہی لا الہ الا اللہ اس کلمے کی طرف تم لوگوں کو دعوت دینا. اگر وہ لوگ اس کلمے تو عقیدہ توحید کو اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تم نماز کا حکم دینا. اگر وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو روزہ کا حکم دینا. اگر روزہ بھی رکھ لیتے ہیں تو زکوٰۃ کا حکم دینا. اگر زکوٰۃ بھی اگر ادا کرتے ہیں تو حج کا حکم دینا. تو یہ توحید کی اتنی بڑی فضیلت ہے. آج ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں, نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں نماز پڑھنے کے باوجود بھی جن کا عقیدہ درست نہیں ہے, جن کی توحید نہیں ہے, جن کی زندگی میں توحید ہی نہیں ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے, لیکن اس کے پاس توحید نہیں ہے. کیا فائدہ؟ جس آدمی کو آپ نماز کے لیے بلا رہے ہیں اس کے پاس توحید ہی نہیں ہے, تو آپ اس کو نماز پڑھا کے کیا فائدہ؟ تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم یمن کی طرف جانے کے بعد ان لوگوں کو سب سے پہلے اس کلمے کی طرف دعوت دینا, ان کا عقیدہ درست کرنا, اس لیے کہ یہودی اللہ رب العالمین کے ساتھ عزیر یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے بیٹا قرار دیا کرتے تھے. سورہ مریم کی آخری آیتیں, سورہ مریم اگر آپ آخری آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی اللہ کے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کرتے تھے, اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیے. یہاں تک کہ کفار و مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہوئے کیا ہے قرار دیا کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے غلط عقیدہ تھا اس عقیدے کو درست کرنے کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حکم دے کر بھیجا. تو اس توحید کی اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن آج مسلمانوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کے پاس نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکوٰۃ بھی, حج بھی ہے, تمام کے تمام عبادتیں ہمارے پاس ہے, لیکن توحید میں ہم زیرو ہیں, عقیدہ توحید میں ہم زیرو ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس یہ نمازیں, یہ روزہ, یہ زکوٰۃ, یہ حج, یہ تمام کی تمام اعمال, یہ تمام کی تمام عبادتیں توحید کے بنیاد پر ہی آپ کے اعمال قبول کیے جائیں گے. اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو آپ پوری زندگی 100 سالہ زندگی 80 سالہ زندگی نماز پڑھ لیں, روزہ بھی رکھ لیں, زکوٰۃ بھی ادا کر لیں, لیکن آپ کا کوئی بھی عمل, کوئی بھی عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا توحید عقیدہ توحید درست نہیں ہے. آپ کو اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح معنوں میں سمجھ نہیں ہے. تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں, عقیدہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھیں, زندگی کو پڑھیں. آج ہم دنیا کے بہت سارے ایسے جاہل لوگوں کے ان کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں, ان کی زندگیوں کے بارے میں ہم معلومات کرتے ہیں, لیکن اس دنیا کے سب سے بڑے ہستی, اس دنیا کے سب سے عظیم انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے تعلق سے آج کسی مسلمان کو کہے ان کی زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو دیکھیے ادھر محترم بھائیوں, یہ اس توحید کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی عظمت ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو آسمان بنایا ہے, سورج, چاند, ستارے, یہ دنیا, اس دنیا کے اندر تمام مخلوق, اس دنیا کے اندر انسان, جن, تمام کی تمام چیزوں کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ایک ہی مقصد, وہ کیا ہے؟ توحید کی بنیاد پر ہی کیا ہے ان چیزوں کو بنایا ہے اللہ رب العالمین نے. تو اس کا ذکر کیا ہے
قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسی سورہ مریم کی آخری چند آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. کفار و مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. تو اس کا ذکر کر کے یہ قرآن کہتا ہے کہ تم اتنی بڑی بات کہہ دی, تم لوگوں نے اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین کے سامنے گھڑ لیا, جھوٹی باتیں گھڑ لی, جس کی وجہ سے یہ زمین, یہ آسمان, یہ سورج, یہ چاند ستارے, یہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ پھٹ جائیں گے. کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بات, جھوٹی بات کہی گئی ہے, اس کی بدولت کیا ہے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, یہ آسمان پھٹ جائے گا. اتنی سختی کے ساتھ کہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا. یعنی یہ تمام چیزیں کون بنائے؟ اللہ رب العالمین نے بنایا. یہ تمام آسمان کو معلوم ہے, سورج کو معلوم ہے, چاند کو معلوم, دنیا کی تمام مخلوق کو معلوم ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اسی وجہ سے وہ کہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بھی ذرہ برابر بھی کہے خلاف اگر بات سنتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے وہ آسمان کہے پھٹ جاتا ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں, چاند و سورج کہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ توحید کی فضیلت ہے میرے بھائی. اور اسی طرح میرے محترم بھائی, توحید کی فضیلت کے تعلق سے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال, تمام کے تمام اعمال, عبادتیں قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ توحید ہے. اس لیے کہ اس کے تعلق سے ایک واقعہ حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے. عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں, اور ان کے والد زمانے جاہلیت میں یہ نظر مانتے ہیں کہ 100 اونٹوں کو میں کیا کروں گا؟ ذبح کروں گا غیر اللہ کے نام پر. غیر اللہ کے نام پر کیا ہے؟ 100 اونٹ اللہ کے نام پر میں ذبح کروں گا. اور عمر بن العاص کے جو والد تھے, ان کے 2 بیٹے تھے, ایک عمر بن عاص اور ایک بیٹے تھے ہشام. اور عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال ہو جاتا. وہ نظر مانتے ہیں, نظر ماننے کے بعد کہے وہ اس نظر کو پورا نہیں کرتے, وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب عمر بن العاص اور ہشام اور یہ دونوں آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہمارے والد نے جو نظر مانی تھی 100 اونٹ غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں گے, تو اس میں سے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کے بھائی 50 اونٹ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں. اس ذبح کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کو ہدایت دے دیتا ہے. عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے وقف ہے, تو میں کیوں نہ یہ اس جو 50 اونٹ میرے والد نے کہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہے کیوں نہ پوچھ لوں. تو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, زمانے جاہلیت میں میرے والد نے غیر اللہ کے نام پر 100 اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی, اور اس میں سے میرے بھائی نے 50 اونٹ ذبح کر دیے, اور یہ میری باری ہے کہ میں 50 اونٹ میرے باقی ہیں, اور میں غیر اللہ کے نام پر جو میرے والد نے نظر مانی تھی جو باقی رہ چکا تھا, تو میں اس کو غیر اللہ کے نام پر کہے ان 50 اونٹوں کو ذبح کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر ابن العاص, تمہارے جو والد تھے اس دنیا سے جس حالت میں گئے وہ کفر کی حالت میں گئے, شرک کی حالت میں گئے, وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے, وہ بتوں کو یعنی اللہ کے سوا بھی غیر اللہ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے. تو
آپ کا کرنا یا نہ کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس واقعے کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو مردوں کے نام پر بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں جس کو شریعت نے اجازت نہیں دی، جس کو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، ایسے بہت سارے اعمال ہمارے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جب غیر اللہ کے نام پر، یعنی یہاں پر عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے جو اجازت مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ نے ذبح کی ہے ان 50 اونٹوں کی تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے جو والد تھے کفر کے حالت میں تھے، آپ کے جو والد تھے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، آپ کے جو والد تھے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے تھے، آپ کے جو والد تھے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اولاد نہیں مانگتے تھے، وہ غیر اللہ کو مانتے تھے، اسی لیے آپ کا کرنا یا نہ کرنا سب بیکار ہے۔ تو اس کے بعد عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ ان 50 اونٹوں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہے ان کا وہ ذبح کرنا، وہ ان کا وہ جو عبادت ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے ادباً و احتراماً گزارش کرتا ہوں کہ آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ تم لوگ مسلمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی، مومن کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی تم مشرک ہو۔ تم کیا ہو؟ تم مشرک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر تو تمہارا ایمان ہے، لیکن تم اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہو۔ اللہ کے ساتھ جو قبروں کے اندر مرے پڑے ہوئے ہیں مردوں کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، اور جو پیر بزرگ ولیوں کے نام پر جو قبروں کے پاس ہیں ان کو تم اپنا خدا مانتے ہو، ان کو اپنا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو۔ تو اسی لیے تم کیا ہو؟ مسلمان ہونے کے باوجود بھی تم مشرک ہو۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، ہمارے جسم میں دل، ہمارے جسم کے پورے جسم کے لیے دل جتنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ہماری زندگی کے لیے توحید اتنا ہی ضروری ہے، توحید اتنا ہی ضروری ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے 90 پر 9 دفتر ہوں گے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے مایوسی کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا اے بندے کیا تمہارے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہے؟ تو بندہ کہے گا اللہ رب العالمین آپ ہی کے سامنے ہے کہ میرے پورے 99 دفتر گناہوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس بندے سے کہتے ہیں نہیں اللہ، اے بندے تمہارے دفتر میں ایک ایسا عمل ہے، چھوٹا عمل ہے، بہت چھوٹا عمل ہے، ایک ہی عمل ہے۔ اللہ بندہ کہتا ہے اس چھوٹا عمل، اس چھوٹی نیکی کو لے کر میں کیسے جنت جا سکتا ہوں جبکہ میرے پاس 90 پر 9 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں آج تم پر کوئی بھی ظلم زبردستی نہیں ہوگا کہ جو تمہاری ایک نیکی ہے وہ تمام کے تمام گناہوں پر بھاری ہے، اور اللہ رب العالمین اس ایک نیکی کو لے کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں، اور اس کے 99 دفتر جو گناہوں سے بھرے ہوئے تھے ان تمام دفتروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں، اور یہ کلمہ توحید جو تھا،
جو اس بندے نے اس دنیا کے اندر تمام کے تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ایمان تھا کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس دنیا کو چلانے والا، رزق دینے والا، بیماری دینے والا اور صحت دینے والا، مارنے والا، زندہ کرنے والا، اولاد دینے والا، نفع نقصان دینے والا، تمام کا تمام اللہ رب العالمین ہے۔ یہ وعدہ، یہ دعویٰ اس نے دنیا کے اندر کیا تھا، یہی چھوٹا سا عمل اس تمام گناہوں پر کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج تم پر کوئی ظلم و زبردستی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے میرے علاوہ کسی کی تم نے عبادت نہیں کی، اس لیے کہ تم نے میری دنیا کی زندگی میں میرے علاوہ کسی کے سامنے تم نے اپنے پیشانی کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے کمر کو نہیں جھکایا، اسی لیے آج میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیے کہ توحید کی اتنی بڑی فضیلت ہے، توحید کی اتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج مسلمان ہے، توحید نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی۔ اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں، اس لیے کہ اگر توحید ہی نہیں ہے تو سامنے والے کو اگر آپ نماز کی دعوت دیتے ہیں، روزے کی دعوت دیتے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ تو اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف مسلمانوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ بھائی سب سے پہلے آپ کا عقیدہ درست کریں، آپ توحید درست کریں، آپ کی زندگی میں شرکی اعمال جو بھی ہیں ان اعمال کو چھوڑیں۔ دیکھیں ہمارے گھروں کو دیکھیں، ہمارے دکانوں کو دیکھیں، کسی کے گھر میں ناریل لگا ہوا ہے، کسی کے دکانوں میں کیا ہے دھاگا بندھا ہوا ہے، یعنی ایسے رسمیں آج ہمارے گھروں کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ جس سے کہے شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، جو شریعت میں نہیں ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اور یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آپ کے کہنے سے، آپ کا دعویٰ کرنے سے مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کے مطابق اگر آپ چلیں گے تبھی جا کر آپ کو مسلمان کہا جائے گا، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تبھی جا کر آپ کو مومن کہا جائے گا۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے کہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، جو باتیں میں نے یہاں پر بیان کی ہے ان باتوں کو سب سے پہلے آپ اپنے گھروں کے اندر اور اب خود کیا ہے اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی ان باتوں کو سمجھانے کی، پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے توحید کی عظمت کو، توحید کی فضیلت کو سمجھنے کے بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بڑے بڑے گناہ، شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔